تجوید کے قاعدے سمجھ کر قرآن پڑھنے کا سلسلہ چل رہا ہے اور 10واں پارہ میں آج کا سبق ہے یہاں سے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یحذر، یہاں پر را کے اوپر پیش ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف قمری میم کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ نون میں کھڑا زبر ہے، یہ الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ قاف یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اسے پر پڑھیں گے۔ یہاں پر واو ساکن سے پہلے قاف کے اوپر پیش ہے تو واو مدہ ہوگا، اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد تا حروف اخفا میں سے ہے تو نون میں اخفا ہوگا، نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ یہاں پر یا ساکن سے پہلے لام کے اوپر زبر ہے تو یا لین ہوگا، یا لین کو نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ یہاں پر میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے تو اسے جلد پڑھنا ہے۔ یہاں پر واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، را کے اوپر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر تنوین کے بعد تا حروف اخفا میں سے ہے تو تنوین میں اخفا ہوگا۔ یہاں پر میم ساکن کے بعد با ہے تو یہاں پر اخفاء شفوی ہوگا، اسے غنہ اور اخفا کے ساتھ میں پڑھیں گے۔ یہاں پر الف سے پہلے میم کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ ہوگا، اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر یا ساکن سے پہلے فا کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ ہوگا، اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے اس طرح سے۔ يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم۔ یہاں پر قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ یہاں پر سین ساکن حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف لام سے مل کر پڑھا جائے گا۔ یہاں پر واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے اور الف کو نہیں پڑھنا ہے اس طرح سے۔ قل استہزئوا، یہاں پر انا نون مشدد غنہ ہوگا۔ یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ خا حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھیں گے، را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک پڑھیں گے۔ یہاں پر تنوین کے بعد میم حروف یومن میں سے تو تنوین کو میم سے مدغم کر کے غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ اور یہاں پر الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، را کے اوپر پیش ہے، را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر واو مدہ ہے اور اگر یہاں پر وقف کریں گے تو نون کا زبر سکون سے بدل جائے گا تو پھر یہاں پر مد عارض وقفی ہوگا۔ اس میں طول توسط قصر تینوں جائز ہوتا ہے، طول اولا ہوتا ہے، پھر توسط، پھر قصر کا مرتبہ ہوتا ہے۔ طول کہتے ہیں 4 سے 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، اور توسط کہتے ہیں 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، اور قصر کہتے ہیں 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو۔ تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ ان اللہ مخرج ما تحذرون، یہاں پر نون میں اخفا ہوگا، یہاں پر میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، اسے جلد پڑھنا ہے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر واو مدہ ہے، یہاں پر نون مشدد غنہ ہوگا، اور یہاں پر بھی نون مشدد غنہ ہوگا، اور ما ہے الف مدہ تو ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یہاں پر بھی نون مشدد غنہ ہوگا اور الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے اور یہاں پر واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ واو حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے اور یہاں پر وقف کریں گے تو با کا پیش سکون سے بدل جائے گا تو پھر یہاں پر قلقلہ ہوگا، یعنی اس کی آواز ٹکرائے گی اپنی مخرج سے، اس طرح سے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ۔ قل قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ یہاں پر اللہ کلام سے پہلے با کے نیچے زیر ہے تو اللہ کلام کو باریک پڑھیں گے، یہ الف کو نہیں پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ حمزہ اور یا دونوں میں کھڑا زبر ہے، دونوں کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ ہا کے نیچے کھڑا زیر ہے، یہ یا مدہ کی طرح ہوتا ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ را کے اوپر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے۔ سو میں واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ ہا میں کھڑا زیر ہے، یہ اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ نون میں اخفا ہوگا، میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے۔ تستہزئون، یہاں پر وقفے کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا تو اس طرح سے پڑھیں گے۔
قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون۔ لام الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یہاں پر را کے اوپر پیش ہے، را کو پر پڑھیں گے، اور یہاں پر واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، دال میں قلقلہ ہوگا۔ یہاں پر را ساکنہ سے پہلے فا کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر میم ساکن کے بعد با ہے تو اخفاء شفوی ہوگا، غنہ اور اخفاء کے ساتھ میں پڑھیں گے۔ یہاں پر یا مدہ ہے اور یہاں ما میں الف مدہ ہے، دونوں کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے اس طرح سے۔ لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانکم۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد نون ہے حروف یومن میں سے، تو نون کو یا نون سے مدغم کر کے غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد تو ہے حروف اخفا میں سے، تو نون میں اخفا ہوگا۔ تو حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، اور یہ جو مد ہے یہ مد متصل ہے، اسے 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ اور یہاں پر تنوین کے بعد میم ہے تو تنوین کو میم سے مدغم کر کے غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ نون میں اخفا ہوگا، میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، یہاں پر با میں قلقلہ ہوگا، اور تو حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، اور یہ جو مد ہے مد متصل ہے، اسے 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ یہاں پر تنوین کے بعد با ہے تو تنوین کو اس چھوٹے سے میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ میں پڑھیں گے، اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ یہاں پر نون مشدد غنہ ہوگا، میم میں اظہار شفوی ہو رہا، کاف میں الف مدہ ہے، نون میں واو مدہ ہے، دونوں کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر جیم میں قلقلہ ہوگا اور را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک پڑھیں گے، اور یہاں پر وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين۔ المنافقون نون میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف قمری میم کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ نون میں کھڑا زبر ہے، قاف میں بھی کھڑا زبر ہے، دونوں کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے، اور قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ یہاں پر ضاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ یہاں پر میم ساکن کے بعد میم ہے تو میم کو میم سے مدغم کر کے غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے، اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں۔ اور یہاں پر نون ساکن کے بعد با ہے تو نون کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ یہاں پر ضاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے اور وقف کریں گے یہاں پر، کیونکہ یہ میم وقف لازم کی علامت ہے، یہاں پر وقف کرنا ضروری ہے، تو وقف کریں گے تو یہ تنوین سکون سے بدل جائے گا، جو اس طرح سے پڑھیں گے۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض۔ یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے تو جھٹکا لگے گا، را کے اوپر پیش ہے، را کو پر پڑھیں گے، اور یہاں پر واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر لام ساکن حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف با سے مل کر پڑھا جائے گا، یہ الف کو نہیں پڑھیں گے۔ نون میں اخفا ہوگا، را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک پڑھیں گے۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد ہا ہے حروف حلقی میں سے، تو نون میں اظہار حقیقی ہوگا، اسے جلد پڑھنا۔ یہاں پر واو لین ہے، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ عن المعروف، یہاں پر الف لام حروف قمری میم کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ را کے اوپر پیش ہے، را کو پر پڑھیں گے، اور یہاں پر واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، اور قاف یہ حروف قلقلہ میں سے بھی ہے تو قاف میں قلقلہ بھی ہوگا۔ ضاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، اور یہاں پر واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر یالین ہے، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے، اس طرح سے۔ یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم۔ یہاں پر واو اور یہ دونوں الف میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا ہے۔ یہ اللہ کے لام مشدد ہے تو پیچھے والے متحرک حرف سین سے مل کر پڑھا جائے گا، اور اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے کیونکہ سین کے اوپر پیش ہے، اور کھڑا زبر ہے اللہ کے لام میں تو ایک الف کے برابر کھینچیں گے، اس طرح سے۔ نسوا اللہ فنسیہم، یہاں پر نون مشدد غنہ ہوگا، اور یہاں پر الف لام حروف قمری میم کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ نون میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، اور یہاں پر یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔
هم الفاسقون، یہاں پر الف لام حروف قمری فا کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ فا میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کو برابر کھینچیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، اور یہاں پر وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا تو اس طرح سے پڑھیں گے، ان المنافقین هم الفاسقون۔ وعد اللہ، یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے دال کے اوپر زبر ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، اور یہاں پر الف لام حروف قمری میم کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ نون میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، اور یہاں پر یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف قمری میم کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ نون میں کھڑا زبر ہے، قاف میں بھی کھڑا زبر ہے، دونوں کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف قمری کاف کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ فا میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، را کے اوپر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے۔ نون میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، را کے اوپر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے۔ جہنم نون مشدد غنہ ہوگا، خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، فی میں بھی یا مدہ ہے، اور ہا میں الف مدہ ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے اس طرح سے۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبہم، اس پڑھیں گے، ہی حسبہم وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے میم کے اوپر پیش ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، اور یہاں پر بھی وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا تو اس طرح سے پڑھیں گے، وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، وَلَهُم میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، ذال میں الف مدہ ہے، یہاں پر ایک الف کے برابر کھینچیں گے، تنوین کے بعد میم حروف یومن میں سے تو یہاں پر ادغام ناقص ہوگا، غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، اور یہاں پر وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا تو اس طرح سے پڑھیں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ